کیا گیا، آپ نے وہاں کے ہائی کورٹ کے اندر میں درخواست کیوں نہیں ڈالی؟ انہوں نے کہا مولانا کوئی فائدہ نہیں، تنتر ینتر ان کے ساتھ ہے، یہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ہر زمانے میں فرعون کے ساتھ رب نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں نمرود کے سامنے میں رب نے ابراہیم کو پیدا کیا ہے، ہر زمانے میں ابو جہل کے سامنے معاذ بن محدث کو رب نے بھیجا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آج کے ان ظالموں کے سامنے میں اگر کوئی حق بن کر رب ذوالجلال اگر کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا، بزدل مت بنیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کی شریعت نے بھی آپ کو بولنے کی آزادی دی ہے، اور آپ کا بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو بولنے کی آزادی دیتا۔ آپ جانکاری کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آرٹیکل نمبر 19 میں کہا گیا آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ، بھارت کے ایک ایک ناگرک کو بولنے کی آزادی ہے، ایک ایک انسان کو، ایک ایک ہندوستانی کو بولنے کی آزادی ہے۔ اور پھر بھارت میں 350 شریعہ، 350 پرسنل قانون ہے، جیسے مسلم پرسنل لا ہے، کرسچن پرسنل لا ہے، یہودی پرسنل لا ہے، جوڈائزم پرسنل لا ہے، لیکن UCC یونیفارم سول کوڈ لا کر کسی پرسنل لا کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن صرف اسلامک شریعت، ان کے اندر جو 3-4 شادیاں ہیں، ان کے اندر طلاق کی باتیں ہیں، ان کے اندر وراثت کی جو بات کہی گئی، ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ آپ قانونی لڑائی لڑ سکتے، سمویدھان میں لکھا ہے آرٹیکل نمبر 25 میں کہ فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، ہم دھرم کی آزادی ہمیں بھارت کا سمویدھان دیتا۔ ہم نے کہا آپ بات کیوں نہیں کرتے گرو ان سے جا کر؟ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ سب چیزیں تو ہمیں قانونی داؤ پیچ زیادہ معلوم نہیں ہے، جائیں گے ہم لوگ ہائی کورٹ پہنچیں گے، ہماری سستی اور ہماری الٹریسی کی وجہ سے یہ لوگ دندنا رہے ہیں، ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر جو قانون ہے، اس ملک کا جو مذہب ہے وہ سمویدھان ہے، اور سمویدھان ہمیں بولنے، مذہب پر آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو نالج میں لا کر آگے کارروائی کی کوشش کریں ہم، لیکن نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیوں؟ نالج نہیں۔ ارے جو رسوا قوم ہے، ذلیل قوم ہے، وہ طاقتور ہو گئی۔ 2000 سال تک جب یہودی غلامی کر رہے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا گرو، ان کا ایک پرائم منسٹر وہ کر کہتا ہے کہ کب تک لوٹے اور پٹتے رہو گے، کچھ کرو، دنیا کے اندر ایسے کب تک کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو گے؟ تو یہودیوں کا وہ سردار سب سے کہتا ہے، تو سارے یہودی ایک جگہ بیٹھتے ہیں کہ سر کیا کریں، کس کو رول ماڈل بنائیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا راستہ ہے، تم پڑھو، میں تمہیں گرنتھ لا کر کے دیتا ہوں۔ وہ پرائم منسٹر، ان کا مکھیا ایک گرنتھ لا کر دیتا ہے، ایک شاستر لا کر دیتا ہے، ایک فائنل سمویدھان لا کر دیتا ہے۔ وہ کون سا ہے سمویدھان؟ وہ کون سی کتاب پتہ ہے؟ یہودیوں کے پاس جب وہ کتاب کھولی گئی تو وہ کتاب قرآن کریم۔ اب پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ارے جس نبی نے 23 سال میں ساری برائیاں موجود تھی، 23 سال میں ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے کہ 1 لاکھ تقریباً 25,000 یعنی 1.25 لاکھ ایسے صحابہ کرام کو انہوں نے تیار کیا کہ ہر آن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو آخر کون سا مول منتر ہے وہ محمد کا؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے اس پر عمل؟ انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو، تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی گئی تو یہودی نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ، زمین پر سب سے پہلا جو پیغام رب کا ہے وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ یہودی جو تھے تو انہوں نے فوراً ریزلٹ نکال لیا کہ اقرأ what is the meaning of اقرأ؟ اقرأ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اقرأ کا مطلب آتا ہے پڑھنا۔ فوراً انہوں نے مائنڈ میں بٹھایا کہ پڑھنے سے، تعلیم سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔
جب نبی کو اصلاح کرنے، جب اللہ کو اصلاح کرنا تھا، اس برائی سے لوگوں کو نکالنا تھا، تو نماز کے بارے میں آرڈر نہیں کیا، عقیدے کے بارے میں بھی آرڈر نہیں کیا، زکوٰۃ روزے کے بارے میں آرڈر نہیں کیا، سب سے پہلے کا پڑھو اقرا۔ تو ان یہودیوں نے صرف اقرا پر عمل کیا، آگے چھوڑ دیا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اس کو آگے نہیں لیا انہوں نے کہا بس ہم کو پڑھنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اتنی تعلیم حاصل کی، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان دنیاوی سطح پر ایک یہودی ہوتا ہے۔ ایک یہودی شادی نہیں کرتے وہ چلے گا، لیکن اگر وہ گریجویٹ نہ ہو، اگر وہ ایم بی بی ایس، ایم ڈی، پی ایچ ڈی، ایم ٹیک، بی ٹیک، اگر یہ ڈگری نہ ہو، بیکار۔ اور جب آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بھلے ہی چھوٹا ہو، ذات اور برادری کا مہان بن جاتا ہے۔ پتہ ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا واقعہ معلوم ہے نا؟ جب اس دیش کو ایک قانون سنویدھان بنانے کی ضرورت تھی تو پنڈت جواہر لال نہرو کہاں پہنچے؟ لندن پہنچے، اور وہاں پر جا کر کہا وہاں کے چانسلر سے کہ I need a person, I need a knowledgeful person، کہ سر مجھے ایک ایسا آدمی دیجئے، ہمارے دیش کو سنویدھان لکھنا ہے، قانون لکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو why did you come here from the India؟ کیوں آئے تم انڈیا سے؟ تمہارے بھارت میں ایک مہان انسان ہے، بہت زیادہ تعلیم۔ ڈاکٹر پنڈت جی نے کہا کہ کتنی تعلیم ہوگی؟ ڈاکٹر ہوگا، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوگا، ایم ٹیک ہوگا، بی ٹیک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 2-3 ڈگری نہیں ہے اس بندے کے پاس، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو وہ آدمی 12 ڈگریوں کا مالک ہے، 12 ڈگری اس کے پاس ہے۔ جاؤ، کا نام کیا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پاس آئے، بھارت کو سنویدھان، خوبصورت سنویدھان لکھ کر کے دیا۔ برہمنزم کے عقیدے کے اعتبار سے جائیے تو وہ ناپاک ہے، شودر ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنشیتی شودرتام چھیتر یاتی وترتمم وگھاتویچیم تتھے چچا سے ایک بات ترپتے پرجانام کتم پنرجت کرتا پر وید، ایک لمبا منتر ہے جس کے اندر کہا گیا کہ پیدائشی اعتبار سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا کام، ان کا کاریہ پاک یا ناپاک ہوتا ہے۔ اس کو ایکسپلین کریں گے تو بڑا لمبا جائے گا، لیکن یہ کہنا تھا کہ برہمنزم کے اعتبار سے، موجودہ وقت کے مسٹر پرائم منسٹر کے عقیدے کے اعتبار سے وہ اچھوت ہے، ناپاک ہے، لیکن ان کو مہان کس نے بنایا؟ مہان اس کو نالج نے بنایا، تعلیم نے ان کو مہان بنایا۔ تو اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ اٹھاؤ قرآن، زندگی کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو قرآن کو دیکھو۔ وہ قرآن اٹھاتے گئے، پڑھتے گئے، اقرا پڑھتے گئے، محنت کی تعلیم کے اوپر۔ آج پچھلے 75 سال کے اندر اگر دنیا پر کسی قوم کی حکومت ہے تو جوڈائزم کی، یہودیوں کی حکومت ہے۔ ہم اور آپ ان کے غلام ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آئی فون ہے، موٹورولا ہے، نوکیا ہے، سیمسنگ ہے، میڈ ان یہودی۔ لائف بوائے استعمال کرتے، صابن ڈیٹول استعمال کرتے، لکس استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ سرف ایکسل سرف یوز کرتے، ایریل یوز کرتے، ٹائیڈ یوز کرتے، میڈ ان یہودی۔ ہر گھر کے اندر ٹوتھ پیسٹ میں کولگیٹ استعمال کرتے، اورل بی برش استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ کلر میں گانیر کلر استعمال کرتے، لورل کلر استعمال کرتے، میڈ ان یہودی۔ لپ بام استعمال کرتی سماج کی مائیں بہنیں، فیئر لولی استعمال کرتی ہیں، میڈ ان یہودی۔ ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو میں اعلیٰ کوالٹی، ڈو شیمپو، ہیڈ اینڈ شولڈر، پینٹین، میڈ ان یہودی۔ اسپرائٹ پیتے، تھمس اپ پیتے، کوکا کولا پیتے، 7 اپ پیتے، مرینڈا پیتے، میڈ ان یہودی۔ اب بتائیے کیا کہیں گے آپ جناب؟ 780 پروڈکٹ بنایا یہودیوں نے، 320 پروڈکٹ بھارت کے اندر ان کا بھیجا جاتا، پیزا، برگر، میڈ ان یہودی۔ بتائیے 2000 سال تک غلامی کرنے والی قوم آج دنیا کے اندر بادشاہ بن کر بیٹھی۔
دنیاوی سطح پر وہ کامیاب ہو گئے دنیاوی تعلیم کو اپنا کر۔ آپ کے پاس تو جس قرآن سے انہوں نے پریرنا لیا ہے وہ قرآن تو آپ کا دھارمک، آپ کی مذہبی کتاب ہے، آپ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں قرآن سے دور ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف 1.5 کروڑ یہودی ہے پوری دنیا کے اندر۔ کتنے؟ 1.5 کروڑ۔ اور مسلمان کتنے پوری دنیا میں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر۔ 1.5 ارب، زیادہ ہی ہوں گے، کم سے کم منیمم میکسیمم 2 ارب، 1 ارب 98 کروڑ ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ سب سے زیادہ دولت کہاں؟ سب سے زیادہ دولت جزیرۃ العرب میں، سب سے زیادہ دولت کے انبار UAE عرب امارات میں۔ لیکن عرب امارات کا شیخ غلام بنا بیٹھا بھارت کے مسٹر پرائم منسٹر کا، 3200 لوگوں کا قاتل، جن کے لاشوں کے اوپر کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا، 770 کروڑ روپے کے اندر یونائیٹڈ عرب امارات کے اندر بھویہ مندر کا نرمان کرنے والا وہ جزیرۃ العرب۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کا عمل بھی گندا ہو چکا، ہمیں قرآن سے ہم نے رشتہ توڑا، شریعت سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا۔ یاد رکھیے وہ تو صرف 5000 حماس کے حافظ قرآن ہیں، جن کے بدولت اللہ نے اسرائیل کو گھٹنے پر لا کر کھڑا کیا۔ قرآن کی طاقت کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ اسرائیل کون ہے؟ یہودی۔ دنیا کی سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس، آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس ہے، یعنی اگر کوئی ٹارگیٹڈ میزائل چھوڑتا ہے تو اس ٹارگیٹڈ میزائل کو آسمان میں نشٹ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے اندر ہے، امریکہ میں بھی نہیں۔ لیکن ان کے اس آئرن ڈوم کو بھی اگر کسی نے ناکام کیا ہے تو وہ 3000 حافظ قرآن ہے غزہ پٹی میں، جو حماس کی گروہ کے اندر ہے۔ آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے۔ قرآن سے جو تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کرو تو صحیح۔ میرے نوجوانوں، آپ کو آپ کی زندگی APL BPL دیکھنے کے اندر نہیں ہے، آپ کی زندگی سلمان خان کے کمر کے لچک میں نہیں ہے، آپ کی زندگی عامر خان کی خوبصورتی میں نہیں ہے۔ آپ کا رول ماڈل حضرت علی، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل امام مالک ہے، آپ کا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں آئے تھے۔ حضرت علی کو دیکھو تو 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا۔ حضرت عثمان کو دیکھو 20 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے، کسی اختلافی روایت اگر آ جائے، اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ اس امت کے فرعون اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن معوذ، آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا۔ ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے، صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں ID بناتے۔ نعرہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے، برے اعمال ہیں۔ اتنے گناہ بڑھ گئے، ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا، اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ۔ مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں، مسجد اقصی جس کی برکت اور جس کی
فضیلت قرآن کریم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو. چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے. ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے عمل بد کی وجہ سے یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ تین باتیں ہم سے چرا لی. ایک تو یہ تعلیم انہوں نے لفظ اقرا سے لیا، اس پر بہت محنت کی تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے. دوسری چیز پتہ کیا لی انہوں نے؟ دوسری چیز نبی کی زندگی کے لیے. دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی بات؟ وہ 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا ہوتا ہے. 50,000 روپے آ گئے میرے پاس، موبائل لے لیں. یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا تو بھئی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ پوچھتے ہیں، بھئی آپ قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں، کتنی کی لون بھرنی پڑے گی، یہ سوچتے ہیں. کنگال ہو جاتے ہیں آپ. 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کہ بتائیے. اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟ یہودیوں نے. 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے. کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم، اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی، بخاری سے پہلے ترمذی ان سے پڑھی ہو. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد، کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں. ہمارے بھارت میں دیکھ لیجئے آر ایس ایس ہے، یونٹی ہے کہ نہیں؟ آر ایس ایس میں کتنی تنظیم، کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ. ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائیں گے، 2 سال کے بعد 3 ہو جائیں گے. سر پٹبل شروع ہو جاتا. حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ، قرآن کا فرمان. تو بہرکہ یہ دوسری چیز لی. تیسری چیز کیا لی انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی سے؟ یہ یونٹی، اتحاد. اور 30 تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، تعلیم پر، سوشل کام پر، جسٹس پر، ایجوکیشن پر، مذہب پر. وہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اپنے دھرم پر بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور دھرم کو پھیلانے پر وہ لوگ زور نہیں دیتے. اگر آپ جائیں گے کہ I want to convert my religion into the Judaism، میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہودی کہے گا نکل جائے یہاں سے ورنہ پٹائی. اگر زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو چکن مٹن کھلا دیں گے کہ بھیا جائیے ہم یہودی نہیں بناتے. وہ دھرم پر محنت نہیں کرتے. لیکن یونٹی، ایجوکیشن، تجارت، اتحاد. اور یہ کن کی زندگی کا حصہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا. میرے بھائیوں وقت میرے پاس تو نہیں ہے، ورنہ بہت زیادہ وقت ہوتا تو میں کرتا. لیکن سمجھئے کہ مجھ سے بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے میں بول رہا ہوں. یہاں تو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے سامنے میرا کچھ بولنا، سورج کے سامنے چراغ کو آگے کرنا ہے، ان کو دکھانا ہے. لیکن پھر بھی کچھ بول دے رہا ہوں. آخر کے اندر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے. اللہ تبارک و تعالی دعا اور عمل کے ذریعے سے ہی، عمل کے ذریعے عمل مضبوط کیجئے
اور निडर बनकर मैदान में निकल जाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी मदद करे। और किसी पर एतमाद मत करिए कि नहीं ये जजीरतुल अरब वाले आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ये ईरान फ्रांस के लोग आएंगे। सबसे ज्यादा यहूदी और डिसबिलीवर पैगन से हाथ मिलाने वाले यही जजीरतुल अरब वाले हैं। जजीरतुल अरब में 10 मुल्क है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने पता क्या दावा किया, अगर पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठाकर मुझे खिलाना पड़े, मैं खिलाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास इतनी दौलत है। दौलत कौन सी है? पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सीएनजी गैस, मट्टी का तेल, ये सारी चीजें जमीन से निकलती। कहां पर? जजीरतुल अरब में। अमेरिका के पास इतनी दौलत नहीं, इसराइल के पास इतनी दौलत नहीं जितनी जजीरतुल अरब के पास है। अल्लाह के नबी के सदक़े में इनको इतना मालदार बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा आराम परस्त अगर कोई है तो इन जजीरतुल अरब के बाद वो बादशाह है जिनके वो कारनामे हैं कि जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनसे रब कल क़यामत में पूछेगा, सवाल करेगा। आपको यकीन नहीं होगा बिना प्रूफ के, मेरी बात आदत नहीं है कुछ बात कहने की। यूनाइटेड अरब अमीरात का सदर बादशाह मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें शहर दुबई है, दुनिया का सबसे स्काई स्कीपर का शहर जिसको कहा जाता है, मतलब आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने वाला कोई मुल्क है तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। उससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसका जो शेख है और दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, उस राजधानी के अंदर 27 एकड़ जमीन फ्री में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को वहां के शेख ने मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी ने फ्री में गिफ्ट किया, लीजिए मोदी जी। क्यों? आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए सन 2018 और 19 में वो जमीन दी थी फ्री में। तब मैंने आवाज बुलंद की थी तो इस देश के हमारे अहले हदीस मकतबे फिक्र के भाई, हमारे शेर शाहवादी बिरादरी के लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बाइकाट करो। पर्चे निकाले गए थे, आज कहां गए तुम्हारे पर्चे? निकालो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दो और जाओ। 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जजीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहां पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी भूल गए तो जजीरतुल अरब कौन सी जगह है जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहां पर मौजूद है, सहाबाए किराम का खून बहा है, हजरत बिलाल हबशी की चीख मौजूद है, हजरत खब्बाब बिन अरद के वो पीर के गोश्त से टपक टपक कर जो चर्बी टपक टपक कर जो अंगारे बुझ गए, आपको भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर। और जाल हक व ज़ाक़ल बातिल अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ कर एक एक बुत का सफाया किया था। लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरावानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और जुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन आप लोगों से दरखास्त करता हूं मैं, मेरे पास बहुत कम वक्त है दोस्तों, मुझे 5 घंटे की जर्नी करके यहाँ से जाना और फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं यकीनन दिल से बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ कि मैं आपको मुकम्मल वक्त नहीं दे सका। हालांकि 3 महीना पहले हमसे वक्त, बल्कि 2.5-3 महीना पहले ही वक्त लिया गया था, वरना दिल साहब बैठे हैं, इनको दुनिया जानती है। हम लोग किसी मामले में अटक जाते हैं रास्ते वास्ते में तो दिल साहब से पूछे, मास्टरमाइंड है ये, अल्लाह ने बड़ी शोहरत से इनको नवाजा है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मेरे बड़े भाई, मेरी सरपरस्त समझिए,
کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کبھی بھی کہ بھئی مجھے پہلے دے دیجئے میں بھاگ جاؤں گا. میری عادت یہ ہے کہ اگر آپ 10 لوگ بھی بیٹھے ہیں مجھے 4 بجے بٹھا دیجئے تو میں تب بھی بات کرتا ہوں. میری یہ عادت رہتی ہے، لیکن مجبوری الیکشن شرپر ہے. میں ایک سیاسی جماعت سے جڑا ہوا ہوں تو اس کے پروٹوکول کو فالو کرنا پڑتا ہے. میں 6 بجے بھاگا ہوں دوسری طرف چھپا کر کے اپنے آپ کو کہ میں جاتا ہوں، ذرا ایک جگہ وعدہ کیا اس مجلس میں مجھے شامل ہونا، میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے میں پہنچا ہوں. نوجوانوں، آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کی زندگی چھوڑو. جیسے حماس کے نوجوان حافظ قرآن بن کر ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے موبائل کے ٹکڑے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے. ان کے ہاتھوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھتے. یہی وجہ ہے ہم لوگ تو سنتے تھے کہ صحابہ کرام کی ایمانی طاقت کی وجہ سے اللہ آسمان سے زمین پر مدد کو اتارتا تھا. اگر آج آپ کو صحابہ کرام کا نمونہ دیکھنا ہے تو حماس کے 5000 نوجوانوں کو جا کر دیکھ لو. جوان ہے، وہ جوانی بھری پڑی ہے ان کے اندر میں، لیکن پھر بھی دیکھیں رب کے لیے قربان ہو گئے. اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اللہ آپ کے اندر قوت پیدا کرے تو آپ کو تقویٰ اور عمل کو سدھارنا ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ابھی پروگرام چلے گا، دل صاحب کو بھی سنیے اور معزز اکابرین موجود ہیں ان کو سننے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس محفل کو، اس بیٹھک کو نجات کا ذریعہ بنائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.